آج ویو 360 میں رواں سال پاکستان میں پولیو کے 20 کیسز رپورٹ. پولیو کے قطرے پلانے میں ہچکچاہٹ کیوں؟ میرے بچوں پر پولیو کے قطروں نے ری ایکشن کیا تھا. امریکہ میں پولیس کے محکموں کو نئی بھرتیوں میں مشکلات. حفاظت میری سب سے بڑی تشویش ہے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھیوں اور عوام کے لیے بھی. اور دنیا میں خوراک کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے متبادل گوشت کی تیاری. Wow, that is chicken. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کے کینیا میں قتل سے متعلق حقائق جاننے کے لیے ایک ٹیم جلد کینیا روانہ ہوگی. رانا ثناءاللہ کی طرف سے کیے گئے ایک ٹویٹ کے مطابق ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے 3 اعلیٰ افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات کرے گی اور حتمی رپورٹ وزارت داخلہ کو پیش کرے گی. دوسری جانب کینیا کے حکام کے مطابق پاکستانی صحافی ارشد شریف کی پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاکت کے واقعے کی تحقیقات جاری ہیں. کینیا میں 3 دن پہلے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے کینیا کی پولیس کے ہاتھوں مبینہ قتل پر صحافی برادری اور سیاستدانوں کی طرف سے غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ فوج کی طرف سے بھی ان کی موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے ان کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے. ارشد شریف کی میت اب اسلام آباد پہنچ چکی ہے اور ان کے اہل خانہ کے مطابق کل ان کی تدفین کی جائے گی. ان کی تدفین اور ان کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کے حوالے سے کیا اطلاعات ہیں، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے. علی، کیا اپڈیٹ ہے ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم اور ان کی تدفین کے حوالے سے؟ جی اسد، گزشتہ شب یعنی آج اور جو کل کی شب ہے اس کے درمیان میں ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی پہنچ گئی تھی اسلام آباد میں، اور اس کے بعد اس کے جو پوسٹ مارٹم کے مراحل ہیں وہ بھی یہاں کا جو وفاقی ہسپتال ہے وہاں پہ انجام دیے، اور ایک میڈیکل ٹیم جو ہے اس نے پوسٹ مارٹم کے جو تمام مراحل ہیں ان کو دیکھا اور اس کو مکمل کر لیا گیا ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے ہسپتال کی طرف سے کہ 24 گھنٹے لگیں گے ان کی جو پوسٹ مارٹم کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آنے میں. اگرچہ ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ اس سے قبل کینیا میں بھی جو ہے وہ کیا گیا تھا، لیکن ان کی فیملی اور یہاں پہ جو تفتیشی ٹیم ہے اس کے کہنے کے اوپر دوبارہ سے پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیا گیا. اس وقت ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی ہسپتال میں ہی موجود ہے، اور کل جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جانی ہے فیصل مسجد کے مقام کے اوپر. دوپہر میں جو ہے وہ ان کے خاندان نے جو ہے یہ وقت رکھا ہے ان کی نماز جنازہ کے لیے، جس کے بعد ان کی تدفین کے مراحل جو ہیں وہ H11 قبرستان وہاں پہ جو ہے وہ کیے جائیں گے. یہاں پہ آج ان کے فیملی ان کے گھر پہ بھی اور یہاں ہسپتال میں بھی جو شخصیات ہیں، مختلف جو سیاسی شخصیات ہیں اور جو صحافت سے وابستہ ہیں، وہ آتی رہی ہیں اس سانحے کے اوپر افسوس کے لیے، ان کی فیملی کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے جی. اور یہاں جو ماحول ہے وہ خاصا سوگوار ہے. اگرچہ جو عمران خان جنہوں نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے وہ بھی مسلسل ارشد شریف کی اس ناگہانی جو ہلاکت ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے آج دوبارہ جو ہے وہ اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. اداروں کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے الزامات نہیں لگانے چاہیے، اور جو میڈیکل بورڈ ہے، جو ٹیم ہے، اس کی تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے، یہ شہباز شریف نے کہا ہے. علی، حکومت کی طرف سے تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، اور ان کے خاندان اور صحافی برادری کا اس حوالے سے کوئی رد عمل آیا ہے آپ پر؟ جی، یہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے جو وفاقی سطح پہ بنائی گئی ہے، اس میں ایک تبدیلی تو فوری طور پہ یہ آئی ہے کہ اس میں سے انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI کے جو نمائندے ہیں وہ ان کو نکال دیا گیا ہے، وہ اس میں ابھی شامل نہیں ہیں. اس کی وجہ نہیں بتائی گئی ہے. البتہ FIA اور انٹیلیجنس بیورو کے جو 2 سینئر اہلکار ہیں وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، اور اس کو ہدایات دے دی گئی ہیں کہ وہ کینیا جو ہے وہ پہنچیں گے فوری طور پہ، اور وہاں کے حکام کے ساتھ جو ہے وہ تحقیقات ان سے جو معلومات ہیں وہ لیں گے اور واپس آ کے اپنی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کریں گے. ابتدائی طور پہ اس تحقیقات کے اوپر ضرور زور دیا جا رہا ہے، لیکن جو صحافی تنظیمیں ہیں اور باقی جو لوگ ہیں ان کا اس چیز پہ اصرار ہے کہ غیر جانبدار اور ایک ایسی ٹیم سے تحقیقات کی جانی چاہیے جو کہ عالمی سطح کے اوپر جس کی ساکھ ہو، جس کی جو ہے رپورٹ کی سند جو ہے وہ عالمی سطح سے حاصل کی جا سکے، اور پاکستانی ادارے جو ہیں ان کے اوپر اس مکمل طور پہ اعتماد اس حوالے سے جو ہے وہ صحافی تنظیموں کی جانب سے بھی اور ان کے خاندان کی جانب سے بھی مکمل طور پہ نہیں کیا ہے.
بہت شکریہ علی فرقان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس کیس کے حوالے سے جو اس وقت سچویشن ہم نے دیکھی ہے اب تک کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ، اور آن ورڈز بھی یہ جو تحقیقات چلتی رہیں گی اس پہ بھی ہم آپ اپڈیٹس لیتے رہیں گے۔ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو کا کوئی بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا، جس کے بعد یہ امید بنی تھی کہ شاید پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہو جائے جہاں پولیو کی بیماری مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ لیکن اس سال کے دوران پاکستان میں پولیو کے اب تک 20 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جن میں سے 17 کیسز صرف شمالی وزیرستان میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں آگہی کی کمی کی وجہ سے اب بھی ہزاروں کی تعداد میں 5 سال سے کم عمر کے بچے ویکسین لینے سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے 1994 سے جاری انسداد پولیو مہم ختم نہیں ہو پا رہی۔ نصر الاسلام کی رپورٹ۔ 15 ماہ تک پولیو کا کوئی کیس سامنے نہ آنے کے بعد اس سال اب تک پاکستان میں 20 افراد میں اس کی تصدیق ہوئی ہے۔ تمام متاثرین صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں۔ پشاور کے ماحولیاتی نمونوں میں ایک دفعہ پھر پولیو وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد متعلقہ حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پر ماحول سے نمونہ جو ہے وہ پازیٹیو آ جاتا ہے تو یہ بچوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ماحول سے ان بچوں کو وائرس جو ہے وہ ٹرانسمٹ ہو جائے اور ان میں جا کے بیماری بنائے۔ اب ایک وائرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا یہ پیورلی یہ ایک ہیومن باڈی کے علاوہ جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں پر بھی کیسز آتے ہیں وہاں کا وائرس جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے چانسز انتہائی زیادہ ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پشاور میں جو وائرس ہے یہ بھی جو ہمارا ساؤتھ کے پی ہے، جنوبی کے پی، وہاں سے یہ ٹرانسمٹ ہوا ہے اور یہاں پر آ کے جو ہے ہمارے بچوں کو متاثر کر رہا ہے۔ ہر سال کی مانند اس سال بھی ملک کے مختلف حصوں میں پولیو ڈے کے موقع پر پشاور میں ہونے والی اس جیسی آگہی تقریبات منعقد کی گئیں، تاہم اب بھی بہت سے پاکستانی والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری ہیں۔ میرے بچوں پر پولیو کے قطروں نے ری ایکشن کیا تھا، اس لیے میں انہیں پولیو کے قطرے نہیں پلاتا ہوں۔ میرے بچے کو الٹی شروع ہو گئی، جس کے بعد میں اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کے بعد سے میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتا ہوں۔ دوسری جانب پاکستانی والدین کی بڑی تعداد اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتی۔ میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتا ہوں، اور اس کی مین وجہ اور ریزن یہ ہے جی کہ دیکھیں ہر ایک فیلڈ کے اپنے اپنے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس فیلڈ میں ہم نے ڈاکٹرز پہ اعتبار کیا ہوا ہے، تو وہی کہتے ہیں کہ پولیو ویکسین جو ہے وہ بچوں کے لیے یہ ایک مفید چیز ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے فائدے کے خاطر اور بچوں کے فائدے کے خاطر پولیو ویکسین کرواتے ہیں۔ پاکستان سن 1994 میں پولیو کے خاتمے کی عالمی مہم میں شامل ہوا تھا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت ملک بھر میں 20,000 سے زائد افراد اس مرض کا شکار تھے۔ پولیو ورکرز کے مطابق جو بنیادی مسائل اس وقت موجود تھے ان میں سے بیشتر اب بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ ریفیوزر فیملی کی طرف جب ہم لوگ جاتے ہیں ہاؤس میں تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ڈائریکٹ ریفیوز کر دیتے ہیں، پھر ہمیں انہیں سمجھانے میں بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے۔ کچھ فیملیز اس طرح کی ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ویکسین بچوں کو نہیں پلا رہے، اس سے ہمارے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ کمیونیکیشن آفیسر محمد سریر خان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں اب بھی آگاہی کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے کتراتے ہیں، اور یہ ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔ گزشتہ روز بلوچستان کے علاقے پشین میں ایک پولیو ویکسینیشن ٹیم پر حملے میں ٹیم کی حفاظت کے لیے تعینات ایک پولیس اہلکار ہلاک ہو گیا۔ پاکستان میں پولیو ویکسینیشن ٹیمز اکثر دہشت گردوں کے حملوں کا نشانہ بنتی رہتی ہیں۔ پچھلے 10 سال میں ایسے حملے پولیو ٹیمز سے جڑے تقریباً 100 افراد کی جان لے چکے۔ اس سال پولیو ٹیمز پر اب تک 4 حملے ہوئے ہیں۔ اگست میں خیبر پختونخوا کے قصبے ٹانک میں ہونے والے ایک ایسے ہی حملے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ اختر علی شاہ خیبر پختونخوا کی انتظامیہ میں اہم عہدوں پر کام کر چکے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ پشاور سے موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اختر، جس انتہا پسند سوچ کے باعث بعض والدین بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے خلاف ہیں، آپ کے خیال میں کیا یہی سوچ ہے جو پولیو ٹیمز پر حملوں کے پیچھے بھی کافما ہے، یا اس کا مقصد صرف خوف و ہراس پھیلانا ہے؟ اس کی خوف و ہراس تو اپنی جگہ پہ بالکل آپ نے درست کہا، اور خاص کر یہ ہمارے بعض علاقے خیبر پختونخوا اور ساتھ ہی افغانستان
یہ جنگ زدہ رہے ہیں اور یہاں پر ایک مخصوص سوچ کار فرما رہی ہے، جنہوں نے اس کے خلاف لوگوں میں منفی پروپیگنڈا کیا گیا کہ اسے انفرٹیلٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لازمی طور پہ یہ ہے کہ، اور دوسری طرف اس قسم کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، چونکہ اس کو ایک بین الاقوامی سپورٹ ہے پولیو مہم کے خلاف، بل گیٹ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، امداد دے رہے ہیں، تو یہ اس لیے بھی اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں وہ ایک فیئر کریٹ کرتی ہے، دوسری توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی اس قسم کی مہم پہ وہ حملے کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی دوسری وجہ ہے۔ تو اس لیے یہ لازمی ضروری ہے کہ علماء کرام سے زیادہ کام لیا جائے اور وہ شعور و آگاہی کی ایک مہم چلائیں، اور لوگوں کے ذہن میں جو یہ منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اسے مسلمانوں کی انفرٹیلٹی کو کم کر دیا جائے گا، تو یہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھانی ہوگی کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے۔ اور اعداد و شمار دیگر ممالک جتنے بنگلہ دیش ہے، مڈل ایسٹ ہے، جہاں پر یہ مہم جاری کی گئی، تو یہ 2014 سے اور 2022 کے یا 2009 سے اور اب تک جتنے اعداد و شمار ہیں، اس کے بعد بہت سے بچے پیدا ہوئے، جوان ہوئے، تو آیا کوئی آبادی میں کمی آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا ڈیٹا جو ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کام آ سکتا ہے؟ آپ پولیس میں بھی کافی عرصہ تک رہے، پولیس کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا، تو کیا وجہ ہے پولیو ٹیمز کی جو حفاظت پہ لوگ اس وقت مامور ہیں، خاص طور پہ پولیس اہلکار جو ہیں، ان حملہ آوروں کے سامنے بے بس دکھائی دیتے ہیں؟ ان کی جو اس وقت اگر ہم دیکھتے ہیں، کیا وہ پوری طرح سے ایکوپڈ نہیں ہیں یا اٹس سم تھنگ ایلس؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بے بس ہے، کیونکہ اب تک تقریباً 150 کے قریب یہ جب سے مہم چل رہی ہے، تو اس میں پولیو ورکرز سمیت پولیس والے باقی یہ شہید ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ حفاظتی دیواریں نہ ہوتی تو شاید پھر تو بالکل یہ مہم ممکن ہی نہ ہوتی۔ یہ اب بھی جو مہم چلی ہے، لوگ تقریباً 15,000 سے تقریباً پولیو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، تو یہ اس وجہ سے کام کر رہی ہیں کہ پولیس نے ان کو تحفظ دیا ہوا ہے اور یہ ممکن بنایا ہے، بجائے اس کے باوجود کہ میں یہ بتاؤں گا، یہ بھی ضروری کہوں گا کہ بعض جگہوں پہ کوتاہیاں بھی ہوتی ہے، غفلت بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خود وکٹم بن جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ٹیمیں اتنی زیادہ ہیں، اب پورے صوبے کی پولیس تقریباً 1,20,000 ہے، تو ہر ایک تو یہ آپریشنل بھی رہی ہے، تو اگر 15,200 تقریباً یہ ٹیمیں ہیں، تو ان کے لیے اگر 2 سپاہی بھی دیے جائے تو آپ بتائیں گے تو اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگ اویلیبل نہیں ہیں۔ اکثر ایک چیز جس طرح سے ہم پہلے بھی آپ نے جو ذکر کیا کہ اس پروپیگنڈا کو جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے، تو جامعہ ازہر جیسے معتبر ادارے جو ہیں پولیو ویکسین کے جائز ہونے کے بارے میں فتوے دے چکے، تو ایسی کوششیں انتہا پسندوں کے پولیو ویکسین مخالف پیغام اور غلط فہمیوں کے آگے کمزور پھر کیوں ثابت ہوتی ہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت خوش قسمتی سے کہوں گا کہ علماء کرام اس وقت حکومت کا حصہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی پارٹی جو کہ دیوبندی مقطع فکر کو ان کی نمائندگی کرتی ہے اور ان کے سب سے زیادہ مدرسے ہیں اس علاقے میں، تو وہ اس وقت ایک بہت مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہر مسجد میں دیوبندی مسلک کے علماء کرام ہیں، تو وہ روزانہ اپنے تقاریر میں، اپنے خطبوں میں، وہ تو جنازوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ مساجد میں بھی ہیں، وہ مدرسوں میں بھی ہیں، تو اس بات اور یہ آگاہی اور شعور پیدا کرنے کے لیے وہ ممبر اور مسجد اور جہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں تو یہ بات ضرور کرے اور لوگوں کے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں ہو رہا؟ کوئکلی اگر آپ اس کو رسپونڈ کر سکیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی علماء کی طرف سے؟ میں کہوں گا جس حد تک ہونی چاہیے، اوپر سطح پہ تو مولانا تقی عثمانی صاحب بھی کہہ دیتے ہیں دوسرے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گاؤں گلی گلی ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی علماء کرام بنگلہ دیش میں موبلائز ہوئے تو انہوں نے فیملی پلاننگ میں انہوں نے حکومت کی مدد کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر آبادی کا تناسب اس حساب سے کم ہو گیا ہے جس طرح سے پاکستان میں، تو اسی طرح سے پولیو میں بھی
اگر ان کو صحیح طریقے سے موبلائز کیا جائے, چینلائز کیا جائے, تو یہ ہم مثبت نتائج یہ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر نتائج لا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ سید اختر علی شاہ, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان میں پولیو ویکسینیشن جو اب تک رہی 94 سے شروع ہونے والی, ابھی تک مسائل کا شکار ہے. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائیڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ بھر میں پولیس کے محکموں کو نئی بھرتیوں میں کمی کے مسئلے کا سامنا ہے. ملک میں پولیس اہلکاروں کی کمی کی ایک وجہ اکثر پولیس ڈپارٹمنٹس کی تنخواہوں کا دوسرے شعبوں کے مقابلے میں کم ہونا ہے, اور اس کے علاوہ پولیس کے بارے میں پائے جانے والے منفی تاثرات بھی نئی بھرتیوں کو متاثر کر رہے ہیں. اس تاثر کے پیچھے کچھ پولیس والوں کے ہاتھوں غیر مسلح سیاہ فام شہریوں کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں, لیکن اس سب کے باوجود اب بھی کچھ ایسے امریکی ہیں جو کہ نہ صرف پولیس فورس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس کے بارے میں تاثر کو بھی بدلنا چاہتے ہیں. پولیس میں بھرتی ہونے والی نینسی لاروش کہتی ہیں کہ وہ یہ سنتے ہوئے بڑی ہوئیں کہ پولیس والے برے ہوتے ہیں. منیسوٹا کے ٹریلر پارک سے ہونے کی وجہ سے میں بھی یہی سوچتی تھی کہ پولیس والوں کی ملازمتیں لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنانے کے لیے ہوتی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ امریکہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہی سمجھتی ہے, اور اگر میں کسی ایک شخص کا نقطہ نظر بھی بدل سکوں تو یہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا جو میں حاصل کرنا چاہتی ہوں. تبدیلی ایک ایسا لفظ تھا جسے وائس آف امریکہ کی ٹیم نے واشنگٹن کے نزدیک واقع ناردرن ورجینیا کرمنل جسٹس ٹریننگ اکیڈمی میں پولیس میں بھرتی ہونے والوں کے انٹرویوز کے دوران بہت سنا. ملک بھر میں پولیس افسران کی کمی کے باوجود بہت سے نوجوان اب بھی نوکری کے متلاشی ہیں. نینسی لاروش کی خواہش ہے کہ وہ نوجوانوں کو دکھا سکیں کہ انہیں پولیس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. جب تبدیلی کی بات کی جاتی ہے تو یہ صرف اس نقطۂ نظر کو تبدیل کرنا ہے کہ پولیس آپ کی زندگی کو مشکل بنانے کے لیے نہیں ہے. تازہ بھرتی ہونے والی چیلسی ہنری کا کہنا ہے کہ سیاہ فام مردوں کو پولیس کے ہاتھوں مرتا دیکھ کر ان کا دل ٹوٹ گیا. جیسے کہ جارج فرائڈ کا واقعہ, اس سے بھی مجھ میں تبدیلی کا حصہ بننے کی اور پولیس اور کمیونٹی کے درمیان خلا کو پر کرنے میں مدد دینے کی خواہش پیدا ہوئی. جبکہ بہت سے امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں کا احترام کرتے ہیں. واشنگٹن کے میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے اسٹریٹجک انگیجمنٹ کے ڈائریکٹر پیٹرک لافٹس کا کہنا ہے کہ برے پولیس والوں کے برے کاموں سے پولیس مخالف جذبات بھڑکے ہیں. وہ پولیس مخالف جذبہ کیا کرتا ہے کہ اس سے پولیسنگ کی کشش کم ہو جاتی ہے. اس سے یہ امکان بڑھتا ہے کہ لوگ اپنے پیاروں اور خاندان والوں اور دوستوں کی پولیس میں جانے کی حمایت کم کریں گے, اور جب ہم لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے نقصان ہوتا ہے. یہ اور پھر اس پر امریکہ کی اس وقت کی ٹائٹ لیبر مارکیٹ, جس میں تمام آجر ہنرمندوں کو ملازمتیں دینے کے لیے ایک دوسرے سے سخت مقابلے میں ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے دارالحکومت کی پولیس فورس کم پڑ گئی ہے. پیٹرک لافٹس کا کہنا ہے کہ ان کے محکمے کو ریکروٹرز کو ترغیب دینے کے لیے تخلیقی سوچ استعمال کرنی پڑی. اس میں نئی ملازمت کے لیے دستخط کرنے پر $20,000 بونس, کالج کے لیے رقم اور کرائے کی امداد کی پیشکش شامل ہے. محکمہ ٹک ٹاک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے لوگوں تک پہنچتا ہے, اور یہاں تک کہ نیو یارک سٹی سب وے سسٹم میں بھرتی کا اشتہار بھی چلاتا ہے. ہم بہترین امیدواروں کو محض تخلیقی طریقوں سے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں. کچھ ریکروٹرز نے پولیس یونیفارم میں سڑکوں پر آ کر کام کرنے کے حوالے سے اپنے خدشات کا اعتراف کیا. حفاظت میری سب سے بڑی تشویش ہے, نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ساتھیوں اور عوام کے لیے بھی. تاہم وہ اس میں اچھائی کی قوت بننے کی خواہش سے توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں. میں انسانیت کو پولیسنگ میں واپس لانے کی کوشش کروں گا. شاید میں ہر ایک کو اس پر قائل نہ کر سکوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی اچھی کارکردگی دکھا پاؤں گا, اور شاید ایک دن میں صرف 1 یا 2 لوگوں کو ہی دکھا پاؤں کہ دیکھیے ہم اب بھی انسان ہیں, اور میں اس بات کا منتظر ہوں کہ اس مثبت سوچ کو اس ملازمت میں واپس لا سکوں. لورل بومن کے ساتھ مونا کاظم شاہ, وائس آف امریکہ.
न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्जिए। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की जबान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। दुनिया की आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उसके साथ ही खुराक की तलब में भी उसी तरह से इजाफा हो रहा है। पोल्ट्री, सी फूड और गोश्त की तलब में मुसलसल इजाफा देखने में आया है। एक अंदाज़े के मुताबिक सिर्फ पोल्ट्री या मुर्गी के गोश्त की डिमांड ही अगले 8 सालों में तकरीबन 50% बढ़ जाएगी। लोगों में सेहतमंद खुराक की मांग में इजाफे की वजह से खुराक तैयार करने वाली कुछ कंपनियां लेबॉर्ट्री में ऐसा गोश्त तैयार कर रही हैं जो सब्जियों और दूसरे अज्जा से बनता है, लेकिन जायके में गोश्त जैसा होता है। ये मुतबादिल गोश्त है क्या? आइए जानते हैं। हर तरह से बेहतरीन दिखाई देने वाली ये सैमन मछली खुले पानियों से या किसी फिश फार्म से पकड़ी गई सैमन से मुख्तलिफ नज़र नहीं आती, लेकिन इसे सैमन मछली के चंद खुलियों से कैलिफोर्निया में बायोटेक्नोलॉजी कंपनी वाइल्ड टाइप की एक तजर्बागाह में तैयार किया गया है। हमने सैमन के खुलियों को तैयार करने का तरीका ढूंढ लिया है और हम इसे पौधों पर मबनी बेस के साथ मिलाते हैं। ये एक ढांचा है, इससे खुलियों को वो साख्त मिलती है जो गोश्त के उन कट्स के लिए ज़रूरी है जिनसे आप वाकिफ़ हैं। ऐसे में जब मछली और गोश्त की आलमी तलब में इजाफा हो रहा है, कुछ कंपनीज मौजूदा सप्लाईज में इजाफे के लिए अनोखे तरीके ढूंढने की कोशिश में हैं। हमारा आइडिया ये था कि इन्हें एक ऐसी ऑप्शन दी जाए जिससे खुले समंदरों में मछलियों के ज़ख़ीरे पर दबाव ना पड़े या जिससे फार्म फिशिंग पर इन्हिसार जारी रखना ना पड़े। इसी दौरान करीब वाक़े फूड टेक्नोलॉजी कंपनी अपसाइड फूड्स में इस चिकन के जायके के टेस्ट्स किए जा रहे थे, जिसे चिकन सेल्स से तैयार किया गया है। ये देखने में और बज़ाहिर जायके में वैसे ही है जैसा मुर्गी के गोश्त को होना चाहिए। Wow, that is chicken. It's real meat. ये असल गोश्त है जिसे जानवरों की खलियों से बनाया गया है, लिहाजा आपको जानवरों को ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं। UC बर्कले में ऑल्टरनेटिव मीट्स लैब चलाने वाले रिकार्डो सेन मार्टिन का कहना है कि खुलियों से तैयार की जाने वाली मसनूआत को मार्केट में लाना जल्द हकीकत पसंदाना नहीं होगा। गोश्त बनाने के लिए खलियों की तैयारी को बढ़ाना अभी काबिल अमल नहीं। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये सार्फिन के लिए कितना काबिल ख़रीद होगा। क्या ये हल सबके लिए होगा या सिर्फ उमरा के लिए? गोश्त के मुतबादिल तैयार करने वाली कंपनीज तस्लीम करती हैं कि उनके तसव्वुर पर अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। पहले एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट बना लेने दीजिए जो दिखा सकेगी कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या मुमकिन है, और फिर हर मुमकिन तरीके से इसकी तैयारी की रफ्तार को बढ़ाइए और इसे इतना अफोर्डेबल और काबिल दस्तरस बनाइए जितना मुमकिन है। इस अमल की प्रोग्रेस सुस्त रफ्तारी से हो रही है, लेकिन ये एक दिन दुनिया के खाने के अंदाज में तब्दीली ले आएगी। जूली टैबू के साथ मोहम्मद आतिफ, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA उर्दू, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।